وصدق رسوله النبي القريب الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کے 7ویں روزے کے فضل و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے حال پر اپنا خاص لطف و کرم نازل فرمائے، ہماری کمیاں کوتاہیاں غلطیاں معاف فرمائے اور ہم سب کو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ الف لام میم، یہ سورہ البقرہ کی پہلی آیت مقدسہ ہے۔ پڑھیے الف لام اور میم۔ میرے آقا نے اس کو پڑھا اور پڑھ کر فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ 3 حروف ہیں۔ کتنے؟ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم۔ آقا نے فرمایا کہ یہ آیت مقدسہ جو سورہ البقرہ اور قرآن پاک کی تقریباً 29 صورتیں ہیں۔ کتنی جی؟ 29 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک حرف جو پڑھتا ہے وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ملتی ہے، ایک نیکی۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ کتنے حروف ہیں؟ فرمایا اللہ پاک اس پر اجر عطا کرتا ہے۔ اور یہ حروف مقطعات کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ یہ کتنی صورتوں کے پہلے؟ 29 صورتوں۔ علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ راز ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ پاک نے صرف اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں، کوئی اتنا مفسر اور کوئی اتنا کامل عالم نہیں ہو سکتا جو الف اور لام اور میم کا ترجمہ بتا دے۔ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یعنی اگر میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا کے مفسروں کو اٹھائیں اور ان کو صرف اتنا پوچھ لیں کہ آپ ہمیں ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑا فلاں کے پاس علم ہے اور فلاں بڑا مبلغ ہے، فلاں بڑا مفسر ہے، محدث ہے۔ صرف آپ اس سے یہ پوچھ لیں کہ الف اور لام میم یا باقی جو حروف مقطعات الف لام را، الف لام میم صاد، یہ جو 29 صورتیں ہیں ان سے پہلے جو حروف مقطعات ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے؟ ان کا ترجمہ تو بھائی کامل عالم تو وہی ہوگا نا جو بتائے گا، لیکن کوئی بھی نہیں بتائے گا سوائے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی پاک کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ بھئی جانتا کوئی نہیں لیکن قرآن کے اندر ہے، بھئی کسی کو تو وہ بتاتا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز ہیں، بس اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا ہے۔ حبیب جسے چاہیں بتا دیں اور جسے چاہیں نہ بتائیں۔ تو یہ الف لام اور یہ گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، دکانوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ اس کو لوگ فریم کرواتے ہیں، فوٹو کاپی کرواتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کی علماء نے اس کی زیارت کرنا بھی ثواب لکھا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن پاک جو ہے نا، اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا، اللہ نہ کرے کوئی ایسا شخص ہو، صرف اس کی زیارت کرے تو سرکار نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں
اللہ پاک نے ان کی زیارت کا ثواب رکھا ہے۔ صرف ان کو تکنا، کیا کرنا؟ دیکھنا کہ یہ قرآن پاک ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے، بس اس کو دیکھے۔ اس کو پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا وہ بعد کے مسائل، وہ جتنا اچھا پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا، لیکن خالی جو سادہ بندہ ہے یا چلو نہیں پڑھنا چاہتا، بس ٹائم تھوڑا ہے کہیں جانا چاہتا ہے تو صرف زیارت کر کے چلے جانا، یہ بھی باعث ثواب ہے۔ اس میں جو الف ہے یا لام ہے یا میم ہے، علماء نے اپنی طرف سے یعنی یہ اجازت دی گئی ہے، مفسرین نے صرف اندازہ، کیا پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ تکا، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے۔ کیا ہے؟ جو مالک ہے، خالق ہے، واحد ہے، یکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اس پر لام سے مراد علماء نے، محدثین نے جو اپنا ایک اسیسمنٹ دی ہے، انہوں نے بھی قرآن اور حدیث کو کھنگالنے کے بعد، آقا کے فرمان سننے کے بعد، ورنہ کوئی اپنی طرف سے بتا نہیں سکتا، یعنی ایک اندازہ بتایا بھی یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھی 5 راتیں ہیں، ان میں سے ایک رات کیا ہے؟ طاق رات، حقیقت میں صرف اللہ جانے اس کا۔ اسی طرح یہ بتایا ہے کہ لام سے مراد سیدنا جبریل امی کی ہستی پاک ہے۔ کون ہے جی؟ بڑے اولو العزم پیغمبر، فرشتے، وہی لے کر آنے والے۔ اور میم سے مراد میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم، فخر دو عالم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پاک ہے۔ اللہ بھیجنے والا ہے قرآن کو، جبریل امی لے کر آنے والے ہیں، اور قلب اطہر سرکار پر اترا ہے۔ اس سے آگے شروع کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ کہتے ہیں اگلی آیت بتا رہی ہے کہ یہاں جو اشارے اور یہاں جو حروف مقطعات ہیں، ان میں خاص ذکر 3 ہستیوں کا ہے۔ پہلی ہستی وحدہ لا شریک ہے، اور دوسری ہستی تمام تر فرشتوں کی سردار ہے، اور تیسری ہستی میرے اور آپ کے آقا تمام تر کائنات کے سردار، نبیوں کے سردار، اولین کے سردار، آخرین کے سردار، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اس پر آج جو صرف مختصر چند منٹوں کے اندر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ سیدنا جبریل امی کے بارے میں ہے، کیونکہ باقی بیان تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ سیدنا جبریل امی جس کا ایک پر مشرق میں ہے، ایک پر مغرب میں ہے، پاؤں جو ہیں تحت الثرا، تحت یہ جو آپ کا پانی آ رہا ہے نا، آپ بور کرواتے ہیں تو پانی جناب شروع ہو جاتا ہے، اور آپ نیچے جاتے ہیں بھی چلو 450 500 فٹ جتنا جائیں گے جی پانی بڑا صاف آ جائے گا۔ ایک جگہ آتی ہے جہاں پانی کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے، پانی کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے، وہاں قدرت جانے، رب العالمین جانے، بس وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا اس سے بھی نیچے سیدنا جبریل امی کے پاؤں جاتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ عرش اولا، عرش اولا یعنی وہ عرش جو اللہ رب العزت کی خصوصی عظمت کو بیان کرتا ہے، جہاں وہ اپنی شان کے لائق، یعنی کوئی عالم یہ سمجھا نہیں سکتا کہ وہ کیسے ہے، کہاں ہے، کیا کرتا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عقیدہ، باب العقیدہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، لیکن میں یہاں پر سمجھا رہا ہوں کس کو؟ سیدنا جبریل امی کو۔ فرمایا ان کا سر مبارک وہاں تک پہنچتا ہے، اور ایک پاؤں کیا ہے؟ ایک پر کدھر ہے اور دوسرا، اور آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے کتنے پر ہیں؟ 600، کتنے؟ آج تک پرواز کرتے ہوئے صرف 2 پر استعمال کرتا ہے۔ طاقت اتنی ہے، قرآن نے کہا ہے ذو قوت، وہ اتنا قوت والا ہے، اتنی اللہ پاک نے اس میں پاور رکھی ہے کہ جب وقت آیا نا، قوموں پر عذاب آیا اور وہ اترا عذاب دینے کے لیے اللہ کے حکم سے، تو اس نے جناب کوئی پکڑا نہیں آ کر، بس
انگلی لگائی جو اللہ نے اسے دیے، ساری کائنات کو الٹ پلٹ کر دی، اوپر اٹھایا نیچے لے جا کر پھینک دیا۔ فرمایا وہ اتنی قوت والا ہے، اتنی قوت والا کون؟ سیدنا جبریل امی۔ تو میں نے کہا کتنے پر کھولے ہیں؟ صرف 2، 600 پر۔ ایک پر کھولے تو مشرق، دوسرا مغرب۔ یہ اللہ کی شان ہے جو اس نے فرشتوں کو عطا فرمائی۔ تو یہاں پر ایک حدیث پاک وہ مجھے یاد آ رہی جس کو امام غزالی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک فرشتہ بیان کیا گیا جس کا جناب پاؤں جو ہیں تحت الثری اور سر جو ہے عرش اولا، ایک پر مشرق دوسرا پر مغرب۔ فرمایا جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے نا تو وہ اس درود کو بڑے غور سے سنتا، پھر نور کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، پھر اپنے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، جب پر جھاڑتا ہے تو اس سے نور نکلتا ہے، اس سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے قیامت تک اس مومن کے لیے، اس مسلمان کے لیے، آقا کے امتی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جس نے ایک بار درود پاک پڑھا۔ تو یہ اتنے بڑے سیدنا جبریل امی ہیں۔ اگر بات مزید آگے کی تو کوئی ٹائم آگے نہ چلے جائے، بس چند چیزیں جو بتانا چاہتا ہوں۔ ان کا کام کیا ہے؟ انہیں اللہ رب العزت نے سرداری عطا فرمائی ہے تمام تر فرشتوں کی۔ ہر نبی کے پاس آیا، ہر نبی کے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی آیا 4 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ کل عمر کتنی ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی؟ وہ بولو تو صحیح، میں کوئی چھوٹے بچوں سے تو بات نہیں کر رہا، آدم سارے پڑھے لکھے بیٹھے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً آگے تو بولو 1000 سال ہے۔ اب جبریل امی کتنی بار آئے ہیں؟ صرف 4 مرتبہ جی، صرف۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک صرف تبلیغ جو ہے نا وہ 950 سال ہے۔ بعد میں تحقیق کر لینا، کئی لوگوں کو ہوتا ہے اچھی بات ہے تحقیق کرنا، یہ بری بات نہیں ہوتی۔ ایک بندہ یہاں سے سنتا ہے، آگے 20 بندوں سے جا کر پوچھتا ہے تو اچھی بات ہے نا، اس میں کوئی غصے والی نہیں، کنفرم کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالی جو بتائیں گے وہ حق ہوگا، وہ بات ہوگی جو مسلم ہے۔ کیا ہے؟ مسلم ہے۔ تو اس پر عرض کر رہا ہوں کہ کتنی عمر بتائیے میں نے نوح علیہ السلام کی جی؟ 9.5۔ یہ تبلیغ ہے ان کی۔ علماء نے جو ان کی عمر لکھی ہے وہ 1000 سال سے بھی اوپر لکھی ہے۔ کتنی؟ حضرت یعنی اتنی عمر لکھی ہے تو فرماتے ہیں صرف 50 مرتبہ۔ کتنا جی؟ 50 مرتبہ جبریل امی آئے ہیں، صرف 50 مرتبہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک بھی 100 سال سے اوپر ہے، 100 سال سے اوپر ہے، تقریباً 120 سال آپ کی عمر مبارک ہے۔ سیدنا جبریل امی آئے ہیں 42 مرتبہ، 42 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ یہ یاد رکھ لیں، 42 مرتبہ۔ پھر باقیوں کو کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، میں اگر سارے بتاؤں گا تو پھر بات آگے چلی جائے گی، اور میرے کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات پر بھی، دیکھیں انہیں ہر روز ان کی منزل انہیں پوری کرنی ہوتی۔ اگر ہم وقت سارا ادھر دے دیں تو پھر بات یہ بھی نہیں بنتی، جتنی ہونی چاہیے اتنی ہو بات۔ تو میں باقی کو چھوڑ کر آتا ہوں کس پر؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر۔ موسیٰ بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، کاتور پہاڑ پر بلایا گیا، پردے ہٹا دیے گئے، صرف 70,000 پردے رکھ کر اللہ پاک نے اپنا دیدار عطا کیا، اور وہ بھی ذاتی نہیں ہے، کیا ہے؟ صفاتی ہے۔ جبریل امی ان کے پاس آئے ہیں صرف 400 مرتبہ۔ کتنے جی؟ 400 مرتبہ آئے ہیں۔ یہ بڑے اولو العزم، یعنی یوں سمجھیے بنی اسرائیل میں ٹاپ پر ہیں یہ۔ ان کے بعد ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ کون جی؟ بولیں ذرا، کون ہے؟ یہ بھی بڑے لاڈلے نبی ہیں، بڑی عظمتیں ان کی، بڑی شانیں۔ آقا نے فرمایا میرے بھائی ہیں، حضور نے فرمایا کیا ہے؟ میرے۔ حضور ان کی شکل و صورت بیان کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، ان کے بال ایسے ہیں، وہ چلتے ایسے ہیں، یعنی حضور بڑی محبت فرماتے تھے۔ جتنے انبیاء ہیں حضور نے سب سے محبت کی ہے۔ ان کے پاس کتنی بار آئے ہیں جی سیدنا جبریل امی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنی بار آئے تھے؟
اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف 10 مرتبہ آئے ہیں۔ کتنی مرتبہ جی؟ 10 مرتبہ آئے ہیں۔ اب میرے حضور کی بات بھی سن لو، واری واری جاؤ، قربان جائیں حضور آپ کی شانوں پر، ان کی عمریں بھی دیکھ لو، ان کی عمریں بھی دیکھ لو، اور پھر سیدنا جبریل امین کا آنا بھی دیکھ لو۔ ادھر میرے مصطفیٰ کی حیات طیبہ بھی دیکھو، 63 برس ہے۔ کتنی جی؟ ان میں صرف 23 برس ہیں، کتنے؟ 23 برس ہیں جو اعلان نبوت کے بعد کی۔ آپ نبی تو تب تھے جب تب نہیں تھا، جب اب کب تب کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کے صدقے تو ساری نبوت بنی، آپ کے صدقے تو ساری کائنات بنی، آپ کے صدقے تو فرشتے بنائے گئے۔ ارے جو کچھ ہے وہ میرے حضور کے صدقے بنی ہے۔ لیکن جو نبوت کا ٹرم، وہ جو اعلان نبوت کے بعد ہے، وہ کتنا ہے جی؟ 23 سال۔ اب 23 سالوں کا ذرا کیلکولیٹ کر لینا، اور سیدنا جبریل امین کا آنا بھی دیکھنا اور جانا بھی دیکھنا کہ سیدنا جبریل امین میرے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں کتنی بار آئے ہیں؟ 24,000 مرتبہ۔ 24 سال کتنے ہیں جی؟ 23 سال ہیں۔ اب ان کو ہر دن کا نکال لینا کہ ایک دن میں کتنی بار آتے تھے۔ اور جن سے میں نے پڑھا، حضور شیخ الاسلام سے میں نے پڑھا، انہوں نے تو ایک بات کی، ان کا وہ تو جاتے ہی نہیں تھے، ادھر ہی بیٹھے ہوتے تھے، اور قرآن و حدیث سے ثابت کرتے، کہتے بس جاتے تھے جب ضرورت ہوتی تھی، اس نے بلا لیا، اس نے بس واپس آ جاتے۔ اور ایسا بھی ہوتا کہ میرے آقا مسجد میں تشریف لائے، جبریل امین پہلے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، حالانکہ ٹیک کی ضرورت کوئی نہیں، اسے کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے؟ نہ نیند، نہ کچھ، یہ نہ کھانا نہ پینا، یہ تو ساری چیزیں ہیں ہی نہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ ایک عشق کا انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ تو ٹیک لگا کر بیٹھے، میرے حضور آئے، پوچھا جبریل کب سے بیٹھے ہو؟ حضور بس آپ کا انتظار تھا، آپ کا انتظار تھا، آپ تشریف لائیں، آپ کی زیارت ہو جائے۔ تو جبریل کیا ہوا؟ ہاں جی، کیوں بیٹھے ہو؟ کیسے جاتے ہو؟ کیسے آتے ہو؟ تو وہاں پر انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل تو کرتا ہے اگر یہ مجبوریاں نہ ہوں، ڈیوٹی ہے نا، سرکاری ڈیوٹی، اگر یہ نہ ہو اور اللہ مجھے اجازت دے دے تو بس آپ کے قدموں میں بیٹھا رہوں، آپ کے قدموں میں بیٹھا رہوں۔ اور کتنی بار آئے ہیں جی؟ سارے پر بھی کھول دیے، آخری حد وہ آ گئی جہاں حضور جا رہے تھے، وہاں پر رک گئے، اور ایک ہی بات کی، یا رسول اللہ۔ سرکار نے پوچھا، وہ بڑی باتیں کرتے ہیں سید جبریل امین، حضرت ابراہیم سے کہتے تھے، ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا کہ یہ چیز کی ضرورت ہے، اگر کہیں تو ہوا کو بھیج دیتے ہیں، پانی کو بھیج دیتے ہیں، یہ چیز بھیج، آپ بچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو ہٹ جا، یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ کون کہہ رہے تھے؟ جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم۔ تو انہوں نے ایک بات کی تھی، آخری بات جی، آخری بات، ایک بات انہوں نے کہا جی اچھا چلو یہ باتیں نہیں ہیں نا، تو ایک بات بتا دیں، آپ نے کچھ اللہ سے کہنا ہے نا، تو میں جبریل ہوں، میری رسائی سدرۃ المنتہا تک ہے، میں کہہ دیتا ہوں جا کر۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جانتا ہے میرا رب جلیل، جانتا ہے میرا رب جلیل کہ آگ میں جلتا ہے اس کا خلیل، اسے پتہ ہے، اسے مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ کوئی حاجت نہیں۔ تو آقا علیہ السلام جب معراج کی رات وہاں پہنچے نا، تو آپ نے ایک بات کی، فرمایا جبریل آج تو بتا، تجھے کوئی حاجت ہے نا؟ تو یہاں رک گیا، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، شکر ادا کرو۔ یہ رمضان، یہ قرآن، یہ سب کچھ میرے حضور کا صدقہ۔ یہ ہے سورہ البقرہ شریف کی پہلی جو آیات ہے، الف لام اور میم۔ اللہ نے پھر کبھی توفیق دی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آگے عرض کریں گے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پر عرض کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔